پوچھ رہے ہیں کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ تقوی. تقوی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا، اور تمام آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اس کا اگر اس کے کوئی قریب ورڈ ہے، کیونکہ ایک ورڈ اللہ کے ورڈ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جس کو بہت ساری آیات مل کے ایکسپلین کر رہی ہیں، لیکن اگر اس کا کرکس نکالیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست بیان کیا تھا کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ململ کے کپڑے ہوں بڑے باریک اور کانٹوں میں سے گزرنا ہو تو کیسے بچ کے گزرو گے، اس کو تقوی کہتے ہیں. کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا. تو تقوی کا مطلب ہے محتاط رہنا، کانشیس رہنا. تقوی کا مطلب خوف نہیں ہے، خوف کے لیے ورڈ خوف یوز ہوا ہے. تقوی کے لیے تقوی کا مطلب ہے کانشیس رہنا. تو رمضان کا تقوی سے کیا تعلق ہے کہ جب ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ نہ ہم کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں جی، اور ہم اللہ کے حکم پہ حلال کو بھی ہم نے کچھ گھنٹوں کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں تو پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں سوچیں آتی ہیں کہ یار دیکھو ان گناہوں سے بچنا ہے، زبان سے یہ کلام نہیں نکالنا کیونکہ میرا روزہ ہے. تو آپ کی سوچ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتی ہے. سوچ کے ایکٹیویٹ ہونے کو، سوچ کے محتاط ہو جانے کو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اشارے پہ رکنا ہے، گرین لائٹ پہ جانا ہے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہیلمٹ پہننا ہے موٹر سائیکل پہ، نمک کتنا ڈالنا ہے، آگ کتنی رکھنی ہے. بہنیں جو کھانا بناتی ہیں، بھائی بھی بناتے ہیں ویسے بہت سارے، تو وہ سب تقوی ہے. تقوی اللہ کی آیات سے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. اپنی مرضی کا تقوی نہ لو سلیکٹو کہ یہ تو میں کروں گا، یہ میرے فائدے کا ہے، یہاں پہ مجھے جان مال دینا پڑے گا، یہاں پہ مجھے اپنی پسندیدہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر لیتا ہوں. میں چیریٹی دے دوں گا لیکن میں بری عادتیں نہیں چھوڑوں گا. میں مسجد میں پنکھا لگوا دوں گا لیکن میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا. تو جب ہم سلیکٹو ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ چیزوں سے تقوی کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے حق کے ساتھ تقوی کرو. حق کا مطلب ہوتا ہے ایبسلوٹ، جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا کہ حق ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا. جیسا اپنے کاروبار میں تم کانشیس ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ایک ایک پائی کا ہم فائدہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم نے یہ کام ایسے کر لیا تو 2 پیسے اور بچ جائیں گے، یہ کام ایسے کر لیا، یہ بلز میں یہاں سے کم کر دوں تھوڑا اور میری سیونگ بڑھ جائے گی. جیسے ہم کانشیسلی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ویسا تقوی بھی کانشیسلی کرنا ہے. کیوں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں بغیر مسلمان بنے ہوئے موت آ جائے. یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو غور کیجئے گا. سورہ آل عمران 3 اس کی 102 نمبر آیت ہے. اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلم مرنا ہے. یہ کیسا ایمان والا ہے جو غیر مسلم بھی مر سکتا ہے کیا؟ کیونکہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہو اللہ کے احکامات پر، جو اللہ سے تقوی لے کے جھک جائے، اپنی غلطی کو مان کے جھک جائے، اپنے گناہوں کو مان کے جھک جائے، اپنی اصلاح کرے. تو ایمان والے کو کہہ رہے ہیں کہ تقوی کرو حق کے ساتھ. یعنی مجھے قرآن نے ایکچولی یہ کہا تھا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ نجم صاحب انسان کے بچے بن جاؤ، کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایمان والے ہو تو ایمان والی حرکتیں بھی کرو. اپنے جھوٹ، یہ وہ بری حرکتیں، بری سوچیں، یہ سب چھوڑو، اپنے ویز کو ٹھیک کرو، اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ، بدتمیزی کرو، غصہ نہیں کرو. تو جب حق کے ساتھ تقوی کریں گے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم جھکے ہوئے نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلم نہ بن چکے ہو. تو بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں جانا، صرف بہت اچھی بات ہے کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، لیکن کلمہ کرتے ہوئے جانا ہے یہاں سے کہ جب ہم جا رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پریکٹیکلی بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہو. یعنی ہم اللہ کے علاوہ، اللہ کے احکامات کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ کسی سے حکم نہ لے رہے ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہوں، ان کی زندگی سے سیکھ رہے ہوں. کلمہ کرتے ہوئے جائیں گے، کلمہ صرف پڑھتے ہوئے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ تو رہا ہوں میری زندگی کچھ اور کہہ رہی ہو. تو اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے احکامات جب ہم نے سن لیے، ہم نے دیکھ لیے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. ہم تیاری پوری کر کے جاتے ہیں ایگزام میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید ایگزامینر پاس کر دے ہمیں، ہم 100% اپنی بیسٹ کر کے جاتے ہیں،
آگے پھر ایگزامینر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کتنا لینینٹلی ٹریٹ کرتا ہے. تو اللہ کے وعدے، اللہ کی مغفرت، وہ تو بات کی بات ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے احکامات دیے تھے اچھا انسان بننے کے لیے، کیا میں نے وہ کیے؟ ان کے بارے میں سوچنا، میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے زندگی میں، مجھے کیوں قرآن ملا ہے، مجھ سے قرآن کیا چاہتا ہے، مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پاکستان برا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ان کے بارے میں کانشیس ہونا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں.